اس کا جو متولی ہے کس قسم کا خبیث انسان ہے اور کس لیول کا حرام خور ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس حرام خور کو اگر پیسے چاہیے تھے تو اس نے مسجد کیوں بیچ دی؟ اگر مسجد کے انتظامات نہیں سنبھالے جا رہے ہیں، کسی اور کو متولی بنا دینا چاہیے تھا۔ مسجد کسی کے باپ کی جائیداد تھوڑی ہے۔ یہ حال ہے آج کے متولیوں کا۔ بہت سارے متولی ایسے ہیں جو مسجد کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے، ہماری جائیداد ہے، ہم ہی اس کے وارث ہیں۔ اس خبیثوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی ملکیت میں آ گئی ہے یہ مسجد، اور دیگر تمام لوگوں کے مال سے اس مسجد کی تعمیر کی گئی ہے۔ مختلف لوگوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ اگر مسجد کے متولی اگر جاہل لوگ بنتے رہے اور ان جاہل اور ان ان پڑھ لوگوں کو مسجد کا متولی بنا دیا گیا، نہ جسے اسلام کا کچھ عطا پتہ ہے، نہ اسلامی معلومات اس کے اندر ہے، نہ اسے قرآن کریم پڑھنا آتا ہے، نہ اسے نماز کا کوئی طریقہ آتا ہے، اگر یہی مسجد کے متولیوں کا حال رہا تو ایک دور ایسا آئے گا کہ مسجدوں کو جو ہے باقاعدہ اشتہارات کے ساتھ بیچا جائے گا، جس طرح دیگر سامان اور ضرورت کی چیزیں ہیں اشتہارات کے اوپر جو ہے لگا کر لوگ اس کو بیچتے ہیں۔ تو ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ امیزون کے اوپر اور فلپ کارٹ کے اوپر مسجدوں کو بھی لگا دیا جائے گا اس کی قیمتوں کے ساتھ، کہ جو صاحب حیثیت خریدنا چاہے اتنی قیمت میں خرید سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستوں اور ملت کے نوجوانوں، ایک بہت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اتر پردیش کے اندر اجودھیا نامی جگہ میں رام مندر کے نزدیک ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد بدر تھا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس مسجد کے متولی نے اس مسجد کو بیچ دیا ہے۔ سری رام جنم بھومی ٹرسٹ کے ساتھ اس مسجد کا سودا کیا گیا۔ اس مسجد کا سودا تقریباً 30 لاکھ کے اوپر ہوا۔ 15 لاکھ روپے ایڈوانس لیے گئے اور 30 لاکھ روپے میں اس مسجد کو فروخت کر دیا گیا۔ العیاذ باللہ۔ جب لوگوں کے درمیان یہ بات عام ہو گئی کہ مسجد بدر کو اس کے متولی نے بیچ دیا ہے، فروخت کر دیا ہے، تو لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور جم کے ویرودھ کیا ہے۔ اسی طرح انجمن محافظ مساجد و مقابر کے جو صدر ہے اعظم قادری، انہوں نے بھی جم کے اس کا ویرودھ کیا ہے، کیونکہ یہ مسجد سرکاری دستاویزوں میں بھی اس کا نام شامل ہے اور اس کا ذکر ہے، لہذا اس وجہ سے اس مسجد کو بیچنا کسی بھی صورت درست نہیں تھا۔ مسلمانوں نے بھی جم کر مخالفت کی ہے اس چیز کی اور متولی کے اوپر غضبناک ہوئے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر روزانہ نماز ادا کی جاتی ہے، تمام نمازیں اس مسجد کے اندر ادا کی جاتی ہے، پھر کس طرح اس مسجد کا سمجھوتا کر دیا گیا، کس طرح اس مسجد کو بیچ دیا گیا، لہذا یہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، اس مسجد کو نہیں بیچا جا سکتا۔ اس کے اوپر لوگ اپنے کمنٹس پاس کر رہے ہیں اور اس کے خلاف یعنی متولی کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ زور و شور سے کیا جا رہا ہے کہ اس متولی کے اوپر بھی کارروائی ہو، اس کے اوپر FIR درج کیا جائے کہ اس نے جو یہ کام کیا ہے بہت بڑا جرم کیا ہے اس نے۔ عزیزان گرامی، اب آئیے اسلامی نقطۂ نظر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مسجد کو اس طرح خاموشی کے ساتھ بیچ دینا یا ظاہری طور پر بیچنا کیسا ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں، یا اس کی اجازت دی گئی ہے اسلام کے اندر یا نہیں۔ سب سے پہلی بات قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ جن کی آیت ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یقیناً تمام مساجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا تم اللہ کے علاوہ اس میں کسی کو نہ پکارو۔ عزیزان گرامی، مسجد بنانا بہت اہم کام ہے، بہت بڑا ثواب ہے اس کے اندر، اور بہت ہی اونچا مقام حاصل کر لیتے ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، لہذا مسجد بنانا صدقہ جاریہ کی ایک صورت ہے۔ اس کی جگہ وقف ہو جانے کے بعد وہ بندے کے حق سے نکل جاتی ہے، وہ بندے کی ملکیت سے وہ مسجد نکل جاتی ہے، وہ جگہ نکل جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں اور اس کی دائمی ملکیت میں چلی جاتی ہے وہ مسجد، لہذا اس کے اندر تصرف کرنا، اس کو خریدنا، اس کو بیچنا، اور اسی طرح اس کو کسی کو ہدیہ میں دینا، گفٹ کرنا، اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں مسجد کے اندر جو وقف کی چیزیں ہیں، امت کا مال اس کے اندر لگا ہوا ہے، یہ کسی ایک آدمی کی جائیداد نہیں ہے، یہ کسی ایک آدمی کی پراپرٹی نہیں ہے، اس کے اندر سینکڑوں لوگوں کا مال لگا ہوا ہے، سینکڑوں لوگوں کی
جو ہے اس کے اندر محنت شامل حال ہے، لہذا اس کو کس طرح بیچا جا سکتا ہے، اور بیچنا بالکل جرم ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو بیچا جائے۔ اسی طرح صحیحین کی روایت میں ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال، یعنی جو کھجور کا باغ ان کے پاس موجود تھا، اس کو صدقہ جاریہ کرنا چاہا، تو آپ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرا جو مال ہے، میرے پاس جو باغ ہے کھجور کا، میں اسے صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس کو کیسے کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو اللہ کی ملکیت میں دے دو اور اسے وقف کر دو، یعنی صدقہ کر دو۔ اس کے بعد نہ تم اسے بیچ سکتے ہو، نہ اسے کوئی خرید سکتا ہے، اس کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی، نہ ہی اسے ہبہ میں دیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کے اندر کسی کو وارث بنایا جا سکتا ہے، نہ اس میں میراث جاری ہوگی، یعنی یہ مکمل طریقے سے اللہ کے حق میں چلا گیا، اللہ کی ملکیت میں یہ باغ چلا گیا، یہ مال چلا گیا۔ اب بندہ اس کے اندر کوئی تصرف نہیں کر سکتا، البتہ اس کے اندر جو پھل ہے اس کو تم استعمال میں لا سکتے ہو۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کی آیتوں سے اور اس حدیث پاک کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی، وقف کا مال بیچنا، خریدنا اور ہدیے میں دینا، اس کے اندر میراث جاری کرنا، اس کا کسی کو وارث بنا دینا یا اپنے نام کر لینا یا اپنی جائیداد سمجھنا، یہ سب کام ناجائز ہے اور حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ یہ متولی، ابھی جو یہ معاملہ آیا مسجد بدر والا، اس کا جو متولی ہے کس قسم کا خبیث انسان ہے اور کس لیول کا حرام خور ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس حرام خور کو اگر پیسے چاہیے تھے تو اس نے مسجد کیوں بیچ دی؟ اگر مسجد کے انتظامات نہیں سنبھالے جا رہے ہیں، کسی اور کو متولی بنا دینا چاہیے تھا۔ مسجد کسی کے باپ کی جائیداد تھوڑی ہے۔ یہ حال ہے آج کے متولیوں کا۔ بہت سارے متولی ایسے ہیں جو مسجد کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے، ہماری جائیداد ہے، ہم ہی اس کے وارث ہیں۔ اس خبیثوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی ملکیت میں آ گئی ہے یہ مسجد، اور دیگر تمام لوگوں کے مال سے اس مسجد کی تعمیر کی گئی ہے، مختلف لوگوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ اگر مسجد کے متولی اگر جاہل لوگ بنتے رہے اور ان جاہل اور ان ان پڑھ لوگوں کو مسجد کا متولی بنا دیا گیا، نہ جسے اسلام کا کچھ عطا پتہ ہے، نہ اسلامی معلومات اس کے اندر ہے، نہ اسے قرآن کریم پڑھنا آتا ہے، نہ اسے نماز کا کوئی طریقہ آتا ہے، اگر یہی مسجد کے متولیوں کا حال رہا تو ایک دور ایسا آئے گا کہ مسجدوں کو جو ہے باقاعدہ اشتہارات کے ساتھ بیچا جائے گا، جس طرح دیگر سامان اور ضرورت کی چیزیں ہیں اشتہارات کے اوپر جو ہے لگا کر لوگ اس کو بیچتے ہیں۔ تو ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ امیزون کے اوپر اور فلپ کارٹ کے اوپر مسجدوں کو بھی لگا دیا جائے گا اس کی قیمتوں کے ساتھ، کہ جو صاحب حیثیت خریدنا چاہے اتنی قیمت میں خرید سکتے ہیں۔ معاذ اللہ، ایک دور ایسا بھی آ سکتا ہے۔ لہذا میری گزارش یہ ہوگی کہ متولیوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، معلومات لینی چاہیے، لیکن آج کل کے حرام خور متولی جو مسجد کا مال ہڑپتے ہیں، مسجد کا مال کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے مسجد کے نام پر چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اپنے گھروں میں ڈالتے ہیں، اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں اور حرام کا لقمہ اپنے اندر اتار رہے ہیں۔ ہر متولی کی بات میں نہیں کر رہا، بہت سارے متولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زبردستی قبضہ کرنے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ باز آ جائیں ورنہ اللہ تبارک و تعالی ان کا بہت برا انجام کرنے والا ہے۔ اور میری بھی گزارش یہ ہوگی کہ اس کے خلاف جس نے بھی مسجد کو بیچا ہے، مسجد بدر کو، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کو چاہیے اگر پیسے کی ضرورت ہے اپنا گھر بیچ دو، اگر پیسے کی ضرورت ہے اپنی دکانیں بیچو، اپنی سواری بیچو، اپنے کپڑے جو ہے تمہارے پاس موجود ہے اسے بیچ دو، تمہارے پاس جو موبائل ہے اسے بیچو، اس کے ذریعے سے پیسے حاصل کرو۔ یہ کون سی بات ہوئی تم نے مسجد بیچ دی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔